بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، گھریلو معاملات کو دیکھنے کے حوالے سے خواتین کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ گویا کہ خواتین جو ہے گھر کے معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے دیکھیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور باقی گھر کی صفائی ہے، کھانا پینا ہے، جتنے بھی گھر سے متعلق لوازمات ہیں، معاملات ہیں، یہ خواتین کے ذمہ ہیں، انہیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے، فوکس رکھنا چاہیے، کیونکہ گھر کی نسبت جو ہے خواتین کی طرف کی گئی ہے۔ گویا کہ گھر کی مالکان جو ہے وہ خواتین ہیں۔ مرد باہر کے معاملات کو دیکھتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، باہر سے کما کر کے لاتا ہے، تو اس کے کام جو ہے وہ باہر کے ہیں، گھر اس نے چلانا ہے، وسائل اس نے تلاش کرنے ہیں، نام نف کی ذمہ داری اسی کی ہے، لیکن بچوں کی تربیت ہو، گھر کے جتنی بھی لوازمات ہیں خواتین کو دیکھنا چاہیے۔ شریعت ہمیں جو ہے اسی بات کا حکم دیتی ہے، اسی لیے خاتون کو جو ہے وہ گھر کا نگران اور منتظم بھی کہا گیا ہے، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر کی نسبت عورتوں کی طرف کی ہے۔ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں میں۔ گویا کہ یہ نہیں کہا کہ بیتا یا بیوتا ازواج ہننا، نہیں کہا اپنے شوہروں کے گھروں میں نہیں، بلکہ اپنے گھر میں۔ دیگر احکام بھی ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق بھی دے دے، رشتہ بھی ٹوٹ جائے، تو پھر بھی حکم یہ ہے کہ عورت، قرآن میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، یعنی عدت گزارے۔ اگر تو طلاق رجعی ہے تو واضح ہے کہ اس کا گھر ہے، شوہر رجوع کر لے گا تو اسی طرح گھر میں رہے گی، لیکن اگر جو ہے بینہ ہے، مغلظہ ہے، تب بھی جو عدت اس نے وہاں گزارنی ہے، جب تک عدت میں ہے، گویا کہ اس گھر کی وہ مالکن ہے، اسی لیے اس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ ہیں۔ تو بعد میں واضح ہے کہ اب تو سلسلہ ختم ہوگی، عدت پوری ہوگی تو نکاح بھی ختم ہوگی، اب جو ہے وہاں سے گھر سے جو ہے منتقل ہوگی، ورنہ منتقل نہیں ہوگی۔ تو گھر کی دیکھ بھال کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ غریب ہے، امیر ہے، چاہے کسی عہدے پر براں جمع ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی ذمہ داری عائد نہ ہوتی ہے، ہر ایک پر ذمہ داری عائد ہے، مرد ہے یا عورت ہے۔ فرمایا الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، جو ملک کا سربراہ ہے، بڑے عہدے پر براں جمع ہے، اس کے ماتحت رعایا جو ہے لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، تو فرمایا وہ بھی منتظم ہے، نگران ہے، اس سے متعلق بھی قیامت کے دن تو بڑے بڑے سوال ہوں گے، کیونکہ واضح ہے جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی ذمہ داری بھی بڑی ہوگی۔ فرمایا والرجل فی اہلہ راعٍ، مرد جو ہے وہ کیا ہے، گھر والوں کے بارے میں جو ہے نگران ہے، تمہارے بچے کیا کرتے رہے، تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، یہ ساری ذمہ داری، کیونکہ اصل تو منتظم تو وہی ہے، مین کردار تو وہی ہے، جیسے کہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء ومسئول عن رعیتہ، فرمایا والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ، فرمایا اسی طرح عورت جو ہے اپنے گھر میں، شوہر کے گھر میں یا اپنے گھر میں، فرمایا وہ بھی کیا ہے، نگران ہے، منتظم ہے، اس کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، اور قیامت کے دن اس سے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے گھر کے معاملات کیسے دیکھے۔ یعنی ایک حدیث پاک میں یوں بھی آتا ہے کہ آگے چل کر کے ہم حدیث بھی بیان کریں گے، یہ حدیث جو ہے متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تعین کیا ہے، حد بندی کی ہے، ذمہ داریاں جو ہے وہ تقسیم کی ہیں، مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خادمہ لینے کے لیے آتی ہیں۔ خادمہ واضح ہے جہاد کا دور ہے،
مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، لونڈیاں آ رہی ہیں، خادم آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم باقی صحابہ کے درمیان تقسیم کر رہے ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا کام کاج سارا کیا کرتی تھی، آٹا گوندنا ہے، چکی پیسنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، بچوں کے کپڑے دیکھنے ہیں، بچوں کو نہلانا، یعنی گھر کی جو بھی ذمہ داری ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کرتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے کہ ملازم کا یا لونڈی کا جو ہے اہتمام کرو، میری بیٹی جو ہے کام سارے کام کیسے کر سکتی ہے؟ جبکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حق مہر کا، حق مہر پہلے، حالانکہ کوئی حق مہر جو ہے ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ غیر معجل ہو، بعد میں دے دیں گے جب حالات ٹھیک ہوں گے، لیکن آپ نے یہ بتا دیا کہ حق مہر کی جو ہے وہ اہمیت ہے، حق مہر جو ہے وہ ضروری ہے، یہ حق مہر پہلے دینی ہے۔ اس کے لیے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ محنت کی، یا زیرہ جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھ کر کے بیچ کر کے اس سے جو معاوضہ ملا وہی دیا۔ تو یہ چیزیں ضروری تھی، لیکن گھر کے کام کاج کے حوالے سے جو ہے آپ نے حضرت علی پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ حضرت فاطمہ اپنی صاحبزادی جو جنتی عورتوں کی سردار ہے انہیں حکم دیا کہ گھر کا کام کاج جو ہے وہ آپ کے ذمے ہے، گھر آپ نے دیکھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے کام جو ہے وہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کو گھر کی ذمہ داریاں دے دینا اور خادمہ نہ دینا، یہ علامت ہے کہ اگر شوہر خادم یا لونڈی جو ہے خادمہ جو ہے اگر لے آتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر اس طرح کے انتظام کر سکتا ہے، ہماری حیثیت رکھتا ہے تو اچھی بات، اگر نہیں کرتا تو بیوی کو چاہیے کہ گھر کے معاملات کو جو ہے دیکھتی رہیں، جیسے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سارے کام کیے، اور یہ واضح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے۔ تو اگر جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہوتا تو آپ جو ہے منع کرتے، حضرت علی پر دباؤ ڈالتے کہ تم نے یہ انہیں جو ہے ملازمہ لے کر کے دیں، یہ میری بیٹی کی ذمہ داری نہیں ہے گھر کے معاملات کو دیکھے، بلکہ آپ نے باقاعدگی سے حکم دیا اور خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، قریبی تو گھر تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں کا گھر جو ہے قریب تھا، تو سارے معاملات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے۔ تو آپ نے بتا دیا کہ عورت جو ہے وہ گھر کے معاملات کو جو ہے وہ سارے دیکھے گی، جو ہے صفائی کرنی ہے، کھانا بنانا ہے، آٹا گوندنا ہے، چکی پیسنی ہے، کپڑے دھونے ہیں، یا اسی طرح گھر سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، اولاد کی تربیت ہے، ان کی جو ہے اچھی تربیت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی تعلیم کا خیال رکھنا ہے، بچوں سے پیار سے پیش آنا، محبت سے پیش آنا، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ اس کی اطاعت جو ہے شارع علامہ سعدی فرماتے ہیں، گویا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ماں باپ، اے گروہ ماں باپ، تم پر لازم ہے کہ جو بچوں کے معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کرو، دینی بھی اور دنیاوی بھی، یعنی جو فائدے کی چیزیں ہیں جس سے وہ کامیاب رہیں، تندرست و صحت مند رہیں اور اعمال صالح کریں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، دینی بھی اور دنیاوی مسالے کی جو ہے فکر کرو، انہیں تعلیم دو، ان کی تربیت کرو، انہیں ادب سکھاؤ۔ اور اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہے ہیں، جیسے کہ بچے جو ہے ٹی ویاں دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، پھر موبائل سے کھیلنا کودنا، یا اسی طرح باقی لغویات میں مصروف ہو گئے، تو انہیں اس سے سختی کے ساتھ جو ہے وہ روکو اور انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف جو ہے راغب کرو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف جو ہے راغب کرو، اور تقوی کی، یاد الہی کی، عبادت کے احکام میں خداوندی کو باجا لانے کی ترغیب دو، جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ، فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تقوی اختیار کر کے، نیکیاں کر کے، اعمال صالح کر کے، اور جو گھر کے افراد ہیں خاص کر کے جو بچے ہیں ان کی بھی فکر کرو، کیونکہ اگر تم نہیں کرو گے تو قیامت کے دن جو دوزخ کا ایندھن بنیں گے، جس سے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، اس میں انسان ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے۔ تو یہ بھی یہاں بتایا گیا ہے کہ اس کی فکر کرنی چاہیے، انہیں مطلب یہ ہے کہ ان سے متعلق جو احکام ہیں انہیں پورا کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہیں،
فرماتے ہیں کہ چند دیہاتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت جو ہے حضرت امام حسن امام حسین کو چوم رہے تھے، اپنے سینے سے لگا رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اپنے بچوں کو جو ہے چومتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ بوس و کنار کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہمارا چیز تو معمول ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو ایسا نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں سے رحمت کو نکالے تو میں کیا کر سکتا ہوں. گویا کہ بچوں سے محبت کرنا، پیار سے پیش آنا، انہیں سینے سے لگانا اور ان کے ساتھ محبت سے، رحمت سے اور اسی طرح جو ہے لطف و کرم سے جو ہے پیش آنا، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. اور جو شخص ایسا نہیں کرتا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے دل سے جو ہے، اولاد سے جو محبت ہے وہ نکال دی ہے. رحمت یہ محبت کی علامت اور نشانی ہے. اس کے علاوہ جو ہے فرمایا گیا کہ خاص کر کے وہ مائیں جو بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتی، بیٹھی ہیں ڈرامے دیکھی جا رہے ہیں، لمبے لمبے ڈرامے چل رہے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے بچے کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، نماز کا وقت ہوا ہے، نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی. اسی طرح جو ہے باقی بہت ساری تربیت کے بارے سے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں. تو اگر جو ہے انہیں اس چیز کا خیال نہیں کریں گی اور بچے بگڑ جائیں گے تو پھر یہی مائیں جو ہیں جواب دہ ہوں گی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، عام حکم ہے، جو بھی ذمہ داری والا ہے، چاہے والد ہے یا والدہ ہے، عورت ہے یا مرد ہے، جو جس کی یہی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو ضائع کرتا ہے، پورا نہیں کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. جیسے کہ فرمایا ما من عبد یستری اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ نے جو اس کی ذمہ داری، جو اس کے اوپر ذمہ داری عائد کی ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ ذمہ داری اس نے پورا نہیں کی، ذمہ داری کو اس نے پورا نہیں کیا اور موت واقع ہو گئی، یعنی مرتے وقت جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکا تھا، فکر اس کی نہیں کی اور خیانت کرتا رہا، اپنی ذمہ داری کو اس نے پورا نہیں کیا، تو فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو حرام کر دے گا. جنت اس کے لیے پھر نہیں ہوگی، جنت سے محروم رہے گا. لہذا واضح ہے عورت کی ذمہ داری ہے گھر کے سارے معاملات کو دیکھ کے. اگر اس میں سستی اور کاہلی کرے گی، جب دل کیا ماں باپ کے گھر چلی گئی، جب دل کیا باہر چلی گئی، کافی عرصے کے بعد جب دل کیا اٹھ کر کے آ گئی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جو ہے وہ گھر کس طرح ہے، کپڑے کس طرح پڑے ہوئے ہیں، الماریاں کیسی ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے، اس طرح کی اگر پرواہ نہیں کرے گی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگی اور جنت سے بھی محروم رہے گی. اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے جنت کو حرام کر دے گا. اسی طرح باپ ہے، اگر وہ بچوں کی پرواہ نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے، گھر پر ہی پڑا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، ان کے نفقہ پورا نہیں کرتا، تو واضح وہ بھی جواب دہ ہے، اس سے بھی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت کو جو ہے وہ حرام قرار دے گا. تو الغرض بتانا یہ ہے کہ عورتیں گھر میں ہیں، عورتوں کی بدولت جو ہے گھر جو ہے سنبھلتا ہے، بچے بھی نیک اور صالح بنتے ہیں. کیونکہ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے یہی تربیت کی عمر ہوتی ہے. اس عمر میں بچے ماں کے قریب ہوتے ہیں، تو بچے صالح بنیں گے، نیک بنیں گے اگر ماں اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا